اور انہوں نے آ کر یہی کویسچن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ بہترین عورت کون سی ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ جو نہ خود کسی غیر محرم مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم مرد اس کو دیکھ سکے، وہ سب سے بہترین عورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر نبی علیہ السلام کو یہ جواب دیا تو نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ پھر پوچھا علی آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے فاطمہ سے یہ بات پوچھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اس لیے جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی وفات ہونے لگی تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ دن کی روشنی میں نہ نکالا جائے، اس لیے کہ اگرچہ میت کفن میں لپٹا ہوا ہوتا ہے مگر روشنی کی وجہ سے اس کی جسامت کا اندازہ ہوتا ہے، قد چھوٹا ہے، قد لمبا ہے، جسم موٹا ہے، جسم پتلا ہے، یہ اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ فرمانے لگیں کہ میں اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتی کہ میرے مرنے کے بعد میری جسامت کے بارے میں کچھ اندازہ کسی غیر مرد کو ہو، اس لیے رات کو میرا جنازہ نکالا جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی لاڈلی بیٹی تھیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو ایسی حیا دی تھی، ان کی پاکیزگی کا اندازہ لگانا ہو تو اس بات سے لگائیں کہ ان کا نکاح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور اللہ فرماتے ہیں الطیبات للطیبین کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی کا اندازہ لگانا ہو تو نبی علیہ السلام کی پاکیزگی کا تصور کیجئے۔ چنانچہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب کفار نے، منافقین نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگانے کی کوشش کی، مگر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام پر بہتان لگا، اللہ نے بچے سے گواہی دلوائی۔ بی بی مریم پر بہتان لگا، اللہ نے چھوٹے بچے سے گواہی دلوائی۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفیق حیات پر بہتان لگا تو اللہ نے کسی مخلوق سے گواہی نہیں دلوائی بلکہ اللہ نے وحی کے ذریعے خود گواہی عطا فرمائی۔ بی بی مریم کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ جب وہ جوان العمر ہو گئیں تو گھر میں زندگی گزار رہی تھیں، چنانچہ انہوں نے غسل کرنا تھا تو گھر کے مشرقی جانب انہوں نے پانی کا انتظام کیا کہ غسل کر سکیں۔ اس وقت جب وہ پردے کے اندر تھیں، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا ایک بھرپور مرد کی شکل میں۔ اور جب بی بی مریم نے اچانک ایک مرد کو دیکھا تو قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں تو اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ بی بی مریم کوئی آج کے دور کی بگڑی ہوئی بیگم نہیں تھی کہ غیر محرم مرد کو دیکھتی تو مسکراہٹ سے استقبال کرتی، وہ پاکیزہ زندگی گزارنے والی تھی، پاک دامن تھی۔ چنانچہ وہ گھبرا گئی کہ ایسے وقت میں ایک غیر مرد کہاں آ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بی بی مریم گھبرا گئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ انما انا رسول ربک، کہ میں تمہارے رب کا نمائندہ ہوں، لأہب لکی غلاما زکیا، تاکہ تمہیں نیک بیٹا ملے۔ اب بی بی مریم مطمئن ہونے کی بجائے اور گھبرا گئی، یعنی گھبراہٹ بڑھ گئی کہ ایک تو مرد کو میں نے دیکھا اور دوسرا وہ مرد کہہ رہا ہے کہ تمہارا بیٹا ہوگا، اور بیٹا ہو نہیں سکتا چونکہ بیٹے کا کوئی سبب موجود نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، نہ تو کسی مرد نے مجھے ہاتھ لگایا
ولم اکو بغیہ، اور نہ میں کوئی بد کردار ہوں۔ بی بی مریم جانتی تھی کہ بچے ہونے کے سبب دو ہوتے ہیں، یا تو نکاح کی وجہ سے ہوتا ہے ورنہ پھر زنا کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ دونوں اسباب موجود نہیں تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، نہ تو میں نے نکاح کیا اور نہ میں نے زنا کیا۔ تو جبریل علیہ السلام نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا قال کذالک، ہاں ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں۔ یہ کذالک کا لفظ جو ہے یہ بی بی مریم کی پاک دامنی کے اوپر ایک مہر ہے جو قرآن نے لگا دی۔ ہاں بی بی مریم آپ جو کہہ رہی ہیں آپ بالکل سچ کہہ رہی ہیں۔ یہ کذالک کا لفظ بی بی مریم کی شان بیان کرتا ہے۔ اللہ ایسی بیٹیاں ہر کسی کو عطا فرمائے کہ جو ایسی پاک دامنی کی زندگی گزارنے والی ہو کہ اس پر اللہ کے فرشتے بھی پاک دامنی کی گواہی لگائے۔ دوسری صفت بچی کے اندر نیکی کا شوق پیدا کرنا، چنانچہ چھوٹی بچی کی شروع سے ہی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ اس کے اندر عبادت کا شوق بھر دیا جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے، سردیوں کی لمبی رات میں انہوں نے تہجد پڑھی، جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ فجر کا وقت قریب ہے، تو دعا مانگنے لگی اور دعا مانگتے مانگتے روئیں اور کہا کہ اللہ میں نے تو 2 ہی رکعت کی نیت باندھی تھی، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ 2 رکعت میں تیری ساری رات ہی ختم ہو گئی۔ پھر تیسرا، اس بچی کو خدمت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عبادت کے ذریعے سے جنت دینی ہے، عورتوں کو خدمت کے ذریعے سے جنت دینی ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو عورت اس طرح فوت ہو کہ فرائض پر عمل کرنے والی ہو اور اس کا خامند اس سے خوش ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دیں گے، وہ سیدھی جنت جائے گی۔ تو بچیوں کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹی بچیوں کے اندر فطری طور پر یہ جذبہ موجود ہوتا ہے، بس اس کو تھوڑا ڈائریکٹ کرنا پڑتا ہے۔ کئی مرتبہ میں گھر میں ہوتا ہوں تو جب 10 بجے کے قریب میں اٹھ کے اپنا کام شروع کرتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ حنانہ میرے پاس آتی ہے اور کہتی ہے دادا ابو میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں۔ اب ایک چھوٹی سی بچی جس کی عمر 4 سال ہے یا 5 سال ہے، اس کو بھی یہ سینس ہے کہ مجھے ہیلپ کرنی ہے، مجھے کام کرنے ہیں، لہذا میں 1-2 گھنٹے بیٹھ کے جو مطالعہ کرتا ہوں یا کوئی مضمون لکھتا ہوں تو اس دوران وہ مستقل میرے پاس رہتی ہے اور میرے چھوٹے موٹے کام وہ کرتی رہتی ہے۔ پھر بچیوں کو استقامت سکھانی چاہیے کہ حالات کی اونچ نیچ جیسی بھی ہو وہ نیکی کے اوپر جمی رہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے کام کاج خود کرتی تھیں، ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، پھر ایک چیز بچیوں کو اور سکھانی چاہیے، اس کو کہتے ہیں زہد فی الدنیا، کہ ان کے دل میں دنیا کا زہد پیدا کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ بچی جب دنیا کی چمک دمک کو دیکھتی ہے تو پھر اسی میں گم ہو جاتی ہے۔ فطری طور پر اس کے دل میں سونے چاندی کی محبت ہوتی ہے، مال کی محبت ہوتی ہے۔ کسی بھی عورت کو کہے نا کہ ہم آپ کے جسم میں کیل گاڑیں گے تو پریشان ہو جائے گی، میرے جسم میں کیل ٹھونکیں گے؟ آپ کہیں ہاں ہاں سونے کا کیل ٹھونکیں گے، کہنے لگی پھر ٹھیک ہے۔ فطری طور پہ محبت ہی ایسی ہے اس کے اندر سونے اور چاندی کی۔ اب میں یونشا فی الحلیۃ
وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. تو دل کے اندر آخرت کی محبت ہونی چاہیے اور دنیا کے معاملے میں دل کے اندر زہد ہونا چاہیے. بچی کی تعلیم کا بہت خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ بچی پڑھ لکھ کر سمجھدار بن کر زندگی گزار سکے. شریعت نے کہا کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے. اس پر بعض عورتوں کو بہت غصہ آتا ہے کہ ہمیں ناقص العقل کیوں کہا گیا. بھئی اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ناقص العقل سے مراد یہ نہیں کہ ان کے پاس ذہن نہیں ہوتا، برین نہیں ہوتا. بہت ان کے پاس ذہن ہوتا ہے، بہت عقل ہوتی ہے. اس لیے ایک بھائی اور ایک بہن مل کے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کریں تو ہمارا تجربہ ہے کہ بہن پہلے مکمل کر لیتی ہے، بھائی بعد میں کرتا ہے، کیونکہ بھائی کے اندر کنسنٹریشن نہیں ہوتی. تو عورتیں بہت ذہین ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ایک ان کے اندر کمزوری ہوتی ہے کہ جذبات کے اندر بہہ جاتی ہیں، ایموشنلی بلیک میل ہو جاتی ہیں. ان کے جو قوت فیصلہ ہے وہ بڑی کمزور ہوتی ہے. وہ ہمیشہ جذباتی فیصلے کرتی ہیں اور الٹے سیدھے فیصلے کر جاتی ہیں. چونکہ الٹے سیدھے فیصلے کر لیتی ہیں اس لیے شریعت نے کہا کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے. اور عورتیں خود اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ واقعی ہمارے فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں. خوش ہوتی ہیں کسی سے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ بس ساری دنیا میں کوئی نہ ہو، بس ایک یہ انسان ہو جو زمین کے اوپر چل رہا ہو. اور اگر اسی سے تھوڑی دیر میں خفا ہوں گی تو کہیں گی نہیں، بس یہ میرے سامنے زمین کے اندر دفن ہی ہو جائے، اس کا وجود برداشت نہیں ہوتا. تو یہ جو جذباتی فیصلے ہیں اس وجہ سے شریعت نے ان کو ناقص العقل کہا گیا. ورنہ بچیاں بہت سمجھدار ہوتی ہیں، پڑھائی لکھائی میں اچھے گریڈ لیتی ہیں، ڈاکٹر بنتی ہیں، انجینئر بنتی ہیں، عالمہ بنتی ہیں. ان کی ذہانت سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، بارش ہوئی تھی. فرماتے ہیں ایک جگہ پر پھسلن تھی اور ایک چھوٹی سی بڑی لڑکی وہاں کھڑی تھی. تو میں جب گزرنے لگا تو میں نے اس لڑکی کو کہا کہ بچی ذرا دھیان سے گزرنا، پھسل نہ جاؤ. فرمان لگے میں نے جب یہ کہا تو وہ بچی مجھے دیکھ کے مسکرائی اور کہنے لگی کہ حضرت میں پھسل گئی تو میں اکیلی گروں گی، آپ خیال کرنا اگر آپ پھسل گئے تو پھر امت کا کیا بنے گا. تو فرماتے ہیں کہ بچی کی اس بات نے میرے ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. پھر بچی کے اندر غم گساری کی صفت کو پیدا کرنا چاہیے تاکہ وہ دوسروں کے غم میں ان کے ساتھ شریک ہو. ماں، بہن، بھائی، شوہر سب کے غم کو اپنا غم سمجھے. سائنٹیفک ریسرچ جو ہے بیٹی کے عنوان پر، اس میں اچھی بیٹی کیسے بنے، اگر کوئی بچی چاہتی ہے کہ وہ اچھی بیٹی بنے تو ماہر نفسیات لوگ کہتے ہیں کہ میک اے لسٹ آف تھنگز یو آر ڈوئنگ ٹو پلیز یور پیرنٹس. کہ لڑکی کو چاہیے کہ ایک لسٹ بنائے کہ وہ اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے. اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کچھ کر رہی ہے یا کچھ بھی نہیں کر رہی. پھر کئی مرتبہ بچی جب بڑی ہوتی ہے تو بھائی کے ساتھ کوئی مسئلہ یا ماں کے ساتھ کوئی مسائل بھی ہوتے ہیں، تو چاہیے کہ ایسے ایشوز کو جلدی ریزالو کر لیا جائے. اور بچی کو چاہیے کہ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرے، گھر کے کام میں مدد کرے، ماں کی مدد کرے کھانے بنانے میں، گھر کی صفائی میں، کپڑوں کے دھونے میں، استری کرنے میں. یعنی جو گھر کے روٹین کے کام ہوتے ہیں
ان کو کرنے میں کوئی آر محسوس نہ کرے. اور بیٹی کو یہ بھی چاہیے کہ ٹیک کیئر آف یور سیلف سو دیٹ دے مے ناٹ وری، کہ بچی اپنا بھی خیال رکھے، صاف ستھری رہے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، اپنے آپ کو بالکل اگنور کر دینا، بالوں میں کنگھی نہیں کی، کپڑے نہیں بدلے، جسم سے بو آ رہی ہے تو ماں باپ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری بیٹی بیمار ہو گئی ہے، تو ماں باپ پریشان ہوتے ہیں. تو یہ بھی بچی کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہائے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، اپنے آپ کا خیال رکھے، تاکہ اس کے ماں باپ خوش رہیں کہ ہاں بچی ایک بیلنس زندگی گزار رہی ہے. کنواری بچی کو اگر بننا سنورنا بھی ہو تو بہت لائٹ میک اپ اس کو کرنا چاہیے، اتنا لائٹ کہ دیکھنے والوں کو پتہ بھی نہ چلے. نیوٹرل میک اپ اس کو کہتے ہیں. تو یہ جوان بچیوں کے لیے یہ ٹھیک ہے. لسن وین یور پیرنٹس وانٹ ٹو سے سم تھنگ، جب ماں باپ کوئی بات کہیں تو بچی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو توجہ کے ساتھ سنے. پھر بچیوں کے ذمہ جو کام لگے وہ محنت سے اس کو کریں. مثلا ماں باپ نے اسکول بھیجا تو وہ اچھے گریڈ لینے کی کوشش کریں. اگر کوئی گھر کے اندر ایشو ہو تو بیٹی کو چاہیے کہ وہ اس ایشو کو ماں باپ کے ساتھ ڈسکس کرے، اپنی فرینڈز کے ساتھ ڈسکس نہ کرے. جوان بچیاں یہ غلطی کرتی ہیں کہ اپنے گھر کے معاملات کو اپنی سہیلیوں کے ساتھ ڈسکس کرتی ہیں، یہاں سے بگاڑ اور زیادہ ہو جاتا ہے. پھر ایک بچی کی ذمہ داری ہوتی ہے آلویز ٹیل دی ٹروتھ، ماں باپ کے ساتھ آنیسٹ ہونا چاہیے اور ہمیشہ ماں باپ کے سامنے سچ بولنا چاہیے. جو بچی ماں باپ کے سامنے جھوٹ بولنا شروع کرتی ہے یہ اس کے بگاڑ کا پہلا قدم ہوتا ہے. لہذا جو بھی ہو اپنے ماں باپ کے سامنے ہمیشہ سچ بات کر دینی چاہیے. آلویز ٹرسٹ اینڈ ریسپیکٹ یور پیرنٹس، پیرنٹس پہ ٹرسٹ بھی کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان کی عزت بھی کرنی چاہیے. پرائیورٹائز یور پیرنٹس اوور ادر ٹاسک، ماں باپ کو باقی کاموں کے اوپر ترجیح دینی چاہیے. اگر بچی کسی وجہ سے اپسیٹ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی حالت اپنے ماں باپ کو بتائے، اور جب اس کی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے تو وہ ماں باپ کو بتا دے کہ اب میری طبیعت ٹھیک ہے. پھر جوان بچی کو چاہیے کہ جیسے ماں باپ بیٹی کے لیے گفٹ لاتے ہیں، یہ بھی چھوٹے چھوٹے گفٹ اپنی ماں، اپنی بہن، اپنے باپ، ان کو چھوٹے چھوٹے گفٹ دے. اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے اور اس سے محبت کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. جوان بیٹی کو چاہیے کہ اپنے گرینڈ پیرنٹس کو فون کرتی رہے، اس سے اس کے اپنے ماں باپ زیادہ خوش ہوتے ہیں. زندگی کے جتنے بڑے ایشو ہیں بچی کو چاہیے کہ کبھی خود فیصلہ نہ کرے، ہمیشہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ڈیسیژن مل کر کرے. پھر جوان بیٹی کو چاہیے کہ اپنے بچپن کی جوک، بچپن کی باتیں، بچپن کی میموریز وہ وقتاً فوقتاً بیان کرتی رہے. ماں باپ ایسی میموریز کی باتیں سن کر خوش ہوتے ہیں. پھر جوان بیٹی کو چاہیے کہ شی شوڈ لرن ہاؤس کیپنگ فرام مدر، وہ اپنی ماں سے ہاؤس کیپنگ کو سیکھنے کی کوشش کرے. انسان کو کام خود بخود نہیں آتا، کوئی سکھاتا ہے پھر کام کرنا آتا ہے. اسی طرح جو بیسٹ ریسیپی ہے فوڈ کا، اس کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی امی سے سیکھے.
اور بیٹی اپنی جتنی سہیلیاں ہیں ان کا انٹروڈکشن اپنی والدہ سے ضرور کروائے، تاکہ والدہ کو پتہ چلے کہ اس کی سہیلیاں کون کون ہیں اور کیسی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جوان لڑکے لڑکیاں اپنے دوستوں کا تعارف اپنے والدین سے کرواتے ہوئے حجاب محسوس کرتے ہیں، مشکل ان کو فیل ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نئی جنریشن ہیں اور یہ ہمارے ماں باپ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، پرانے زمانے کے لوگ ہیں، ہم ان کا تعارف کیا کروائیں۔ چنانچہ ایک صاحب تھے، وہ اسکول ٹیچر تھے۔ ایک دن ان کے والد گاؤں سے ان کو ملنے اسکول آ گئے۔ اب ٹیچر صاحب نے دور سے دیکھ لیا کہ میرے والد صاحب آئے ہیں، مگر انہوں نے تہبند باندھا ہوا تھا، اور شہر کے ماحول میں تہبند باندھنا ذرا عجیب سا لگتا تھا، تو وہ ٹیچر صاحب کو برا فیل ہوا، اس حالت میں میرے والد صاحب آئیں گے تو کلاس کے لڑکے کیا کہیں گے کہ استاد صاحب کتنے برے بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں۔ چنانچہ جب ان کے والد صاحب آئے کلاس میں تو ٹیچر نے لڑکوں کو پہلے ہی بتا دیا کہ میرے والد کے دوست آئے ہیں اور میں ان سے ملنے لگا ہوں۔ اللہ کی شان کہ ان کی یہ بات ان کے والد نے سن لی کہ اس نے میرا تعارف کروایا ہے کہ یہ میرے والد کے دوست ملنے کے لیے آئے ہیں۔ تو والد صاحب بھی جرأت والے تھے، انہوں نے کلاس کے بچوں کو کہا کہ بچوں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر میں ان کے والد کا دوست نہیں ہوں، میں ان کی والدہ کا دوست ہوں۔ کبھی کبھی بڑی عمر کی بچی اور ماں اس کے درمیان کا ریلیشن شپ بہت خراب ہو جاتا ہے۔ تو 13 پوائنٹس آن امپروونگ مدر ڈاٹر ریلیشن شپ، یہ بھی اہم نکات ہیں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے بس میں ان کو ذرا پڑھ دوں گا اور آپ خود ہی اس کی تفصیل کو سمجھتے جائیے گا کہ جب بھی ماں بیٹی کا رشتہ ذرا خراب ہو، ایکویشن اچھی نہ ہو، تو میک دی فرسٹ موو یور سیلف۔ بیٹی کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں سے ایکویشن ٹھیک کرے، وہ ماں کو منائے۔ یعنی ماں کی ذمہ داری نہیں کہ وہ بیٹی کو منائے، بیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی والدہ کو خوش کرے۔ پھر ڈونٹ ایکسپیکٹ ہر ٹو چینج، یہ ذہن میں مت رکھیں کہ والدہ چینج ہوگی، اس کا جو بیہیویئر برتاؤ ہے وہ تو ہے، ہاں چینج یور سیلف، بیٹی کو چینج ہونا پڑے گا۔ پھر تیسرا پوائنٹ کہ ہیو ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن فرام مدر۔ چوتھا نیور بریک کمیونیکیشن ود مدر۔ کوئی بھی صورتحال ہو، بیٹی کو اپنی ماں سے بولنا بند کرنا یہ تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ورس سچویشن میں بھی بیٹی کی ماں سے بات چیت رہنی چاہیے۔ پھر بی این ایکٹیو لسنر، بیٹی کو چاہیے کہ ماں باپ کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ ریپیئر ڈیمیج کوئکلی، اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے تو اس کو بہت جلدی ٹھیک کر لینا چاہیے۔ پھر بیٹی کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ ماں جو ہے وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ پٹ یور سیلف ان ہر شوز، تو بات سمجھ آئے گی کہ والدہ یہ بات کیوں کر رہی ہے۔ پھر بیٹی کے اندر ایک صفت ہونی چاہیے، لرن ٹو فارگیو، کہ اگر کسی نے نظر انداز کر دیا یا کوئی ایسی بات کر دی جس سے آپ ہرٹ ہوئی ہیں تو لرن ٹو فارگیو، معاف کرنا بھی سیکھنا چاہیے۔ اور ایک خاص بات
کہ ماں بیٹی کا ریلیشن شپ جب خراب ہوتا ہے نا، تو ہم نے دیکھا ہے کہ بات چیت کے دوران یہ بچیاں ہمیشہ پرانی باتیں نکال کے لاتی ہیں. اس کو کہتے ہیں گڑے مردے اکھاڑنا، یعنی جو مردے زمین میں دفن ہو چکے ان کو اکھاڑنا. میاں بیوی کے معاملے میں بھی ایسا ہوتا ہے. جب میاں بیوی میں کوئی آرگومنٹ ہو تو جس دن شادی ہوتی ہے اس دن سے عورت بات کو شروع کرتی ہے. جب رخصتی ہوئی تھی اس وقت تمہاری ماں نے یہ کیا تھا، تمہاری بہن نے یہ کیا تھا، اور اس وقت ایسے ہوا تھا. بھئی جو ہوا تھا ہو گیا، مٹی ڈالو، اب تو اس وقت کی بات کرو نا. تو عورت کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ پرانی باتوں کو ضرور درمیان میں لے کے آتی ہے. پھر ایک خاص نقطہ کہ ڈونٹ برنگ ان تھرڈ پارٹی ٹو ریزالو یور پرابلمس. بیٹی کو چاہیے کہ کسی تیسری پارٹی کو درمیان میں مت لائے. اپنا رشتہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ خود ٹھیک رکھے. اس میں کسی تیسری پارٹی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا یہ تجربہ ہے کہ بیٹیاں ماں باپ کی سب سے زیادہ ہمدرد ہوتی ہیں اور ساری زندگی کے لیے بیسٹ فرینڈ ہوتی ہیں. بیٹے اپنے ماں باپ سے شاید اتنی محبت نہیں کرتے ہوں گے جتنی محبت بیٹیاں کرتی ہیں. ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے گھر میں روٹیاں بنائیں. جب کھانے لگیں تو دل میں خیال آیا کہ فاطمہ آپ تو کھانا کھا رہی ہو، پتہ نہیں آپ کے ابا حضور کو کھانے کو کچھ ملا یا نہیں ملا. چنانچہ انہوں نے آدھی روٹی کھائی اور باقی آدھی روٹی اپنی چادر کے کونے میں باندھ لی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھ کر ان کا استقبال فرمایا. پوچھا فاطمہ کیسے آئیں؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گھر میں کھانا بنایا تھا، 4 روٹیاں بنائیں، ایک حضرت اجلانوں عنہ نے کھائی، ایک حسن نے اور ایک حسین نے، اور ایک میرے حصے میں آئی. جب میں کھانا کھانے لگی تو مجھے خیال آیا کہ پتہ نہیں آپ نے کچھ کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا. تو آدھی روٹی میں نے کھائی اور بقیہ آدھی روٹی میں نے بچائی اور میں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئی ہوں، آپ میری طرف سے قبول کر لیجئے. چنانچہ انہوں نے آدھی روٹی نبی علیہ السلام کو پیش کی. نبی علیہ السلام نے ایک ٹکڑا توڑا، اپنے مبارک منہ میں ڈالا اور فرمایا فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج 3 دن گزر گئے میرے منہ میں کوئی نوالا نہیں گیا. تو یہ بیٹی تھی جس کے دل نے اس بات کو محسوس کیا اور اس نے اپنے باپ کے غم کو پہچان لیا. ایک نوجوان کی شادی ہوئی. شادی کی تقریب کسی دوسرے شہر میں تھی. چنانچہ جب وہ اپنے گھر آیا تو اس کو سفر میں پوری رات ہی گزر گئی. اب جب یہ اپنے گھر پہنچے تو عام طور پر نوجوان تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ شادی کی پہلی رات تو میاں بیوی سے محبت پیار کی رات ہوتی ہے. تو نوجوان نے اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھیں رات تو ساری گزر گئی اور صبح 8 بجیں گے تو لوگ آ جائیں گے ہمارے گھر میں، لیکن آج ہم 8 بجے کی بجائے 10 بجے صبح کو اٹھیں گے، اور اگر کوئی ملنے والا آیا بھی صحیح تو دروازہ کھٹکھٹاتا رہے، ہم دروازہ نہیں کھولیں گے. میں چاہتا ہوں کہ ہم بس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں. کیونکہ خامن نے یہ کہا تو بیوی خاموش ہو گئی. اب روٹین کے حساب سے جب صبح 8 بجے تو لڑکے کا والد دروازے پہ آیا اور اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا. کیمرہ لگا ہوا تھا اور کمرے میں سکرین پہ وہ میاں بیوی دیکھ رہے تھے کہ بیٹے کا باپ باہر کھڑا بیل بجا رہا ہے.
بیٹے نے والد کی شکل دیکھی تو اس نے بیوی کو کہا تم فکر نہ کرو، میرے پاس لیٹی رہو، ہم دروازہ نہیں کھولیں گے، 10 بجے ہم دروازہ کھولیں گے۔ چنانچہ والد نے چند مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ چلا گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ کچھ اور ٹائم گزرا تو تھوڑی دیر کے بعد لڑکی کا باپ دروازے پر آ گیا۔ جب اس نے بیل بجائی تو لڑکی نے اسکرین کو دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ میرا والد میرے دروازے پہ کھڑا ہے۔ اب وہ دروازہ تو نہیں کھول سکتی تھی چونکہ خاوند نے منع کر دیا تھا، مگر اسے یہ بھی برا لگ رہا تھا کہ میرا والد ہو، میرا دروازہ کھٹکھٹائے اور میں دروازہ نہ کھولوں۔ چنانچہ وہ خاموش رہی اور اس کی آنکھوں میں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ جب خاوند نے دیکھا کہ میری بیوی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں تو اس نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی کہ میں تصور نہیں کر سکتی کہ میرے والد میرے دروازے پہ آئے اور میں ان کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ تو خاوند نے جب دیکھا کہ میری بیوی غمزدہ ہے تو اس نے کہا کہ اچھا جاؤ دروازہ کھول دو۔ تو بیٹی نے والد کے لیے دروازہ کھول دیا۔ اللہ کی شان کہ اس میاں بیوی کو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے۔ ہر دفعہ جب بیٹا ہوتا تو یہ خاوند 100 بندوں کے لیے دعوت کا انتظام کرتا اور بڑا خوشی کے ساتھ ان کا عقیقہ کرتا۔ چوتھے نمبر پر ان کے ہاں بیٹی ہوئی۔ جب بیٹی کا عقیقہ ہونا تھا تو اس باپ نے 100 بندوں کی بجائے 200 بندوں کو دعوت میں بلایا اور بہت زیادہ خرچ کیا اور مینیو بہت اچھا تیار کیا۔ اس کی خوشی کو دیکھ کے اور اس کے خرچے کو دیکھ کے بیوی نے اس سے کہا کہ تمہارے 3 بیٹے ہوئے، ہر مرتبہ تم نے 100 بندوں کو بلا کے دعوت کی، لیکن تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو آپ نے 200 بندوں کو بلایا ہے اور مینیو بھی بہت اچھا رکھا اور خرچ بھی بڑے کھلے دل سے کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ کو بیٹی کے پیدا ہونے کی زیادہ خوشی ہوئی ہے؟ تو خاوند نے جواب دیا کہ ہاں مجھے بیٹی کے پیدا ہونے کی بہت خوشی ہے۔ She is the one who will open the door for me. بیٹے دروازہ نہیں کھولیں گے مگر بیٹی بڑھاپے میں میرے لیے دروازہ ضرور کھولے گی۔ اللہ تعالی ہماری بیٹیوں کو نیکی پر استقامت عطا فرمائے اور انہیں اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔